میں آج سے آلموسٹ تقریباً 14 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت نیا نیا میں اس طرف آنا شروع ہوا تھا 2007-8 کی، تو ظاہر ہے کہ میری کوئی ویڈیوز بھی نہیں تھی، مجھے اس طرح کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو میں گولڈرا دربار پہ گیا۔ اس وقت تو ہم بریلوی تھے، ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھے، چینج تو فروری 2008 اور پھر الٹیمیٹلی 28 مئی یوم تکبیر کے دن، جس دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے 1998 میں، اور 28 مئی 2008 کو ایگزیکٹلی اس کے 10 سال کے بعد اس تو بڑا اٹامک بلاسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے پہلی دفعہ اعلان حق بلند کیا۔ تو یہ میں آپ کو 2007 کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرا چھوٹا بھائی، اس کا نکاح تھا، تو اس نے کہا جی میں نے گولڈا شریف نکاح پڑھوانا ہے، ادھر کے مفتی صاحب سے بات کریں۔ تو میں قریب ہی رہتا تھا، میرے آفس کی طرف سے جو رہائش تھی وہ وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر واکنگ ڈسٹنس پہ تھی F11 میں، اور یہ E11 بنتا ہے۔ تو میں اکثر عصر کی نماز گولڈا شریف پڑھتا تھا، پھر مغرب عشاء پڑھ کے آرام سے رات کو واپس آتا تھا۔ میں بھی بڑی کوشش کی تھی بابا پڑھنے دی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ بابوں کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، تو علمی موت۔ تو وہاں جو مفتی صاحب تھے نا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ عورتیں آ کے مزار پہ سب کچھ کرتی ہیں، اور خدا اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، اور آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ عورتیں، اور وہاں لکھ کے بھی لگایا ہے انہوں نے کہ عورتیں مزار پہ نہیں آ سکتی، لیکن تھوک کے حساب سے عورتیں آتی ہیں، اور چونکہ چندہ دیتی ہیں نا، تو اپنا چندہ کون چھوڑ سکتا ہے، مجھے بتائیں آپ۔ تو میں نے انہیں کہا کہ انہیں روکا کریں، اور لوگ تو ڈائریکٹ سجدے بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے لکھ کے لگایا نا، یہاں کوئی سجدہ نہ کرے، یعنی وہ لکھ کے نا اپنی ذمہ داری پوری سمجھتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی یعنی اس حمیت کے اندر کہ بریلوی مسلک کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ بریلوی مسلک میں تو قبروں کو سجدہ نہیں ہے، عورتیں مزار پہ نہیں جا سکتی، یہ بریلوی مسلک کی بات کر رہا ہوں، تو یہ لوگ بدنامی کر رہے ہیں اور وہابیوں کو موقع دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بولیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت یہ کام تو آپ نہ کریں، آپ لوگوں کا کام ہے کہ انہیں زبردستی روکیں۔ انہوں نے کہا زبردستی تو ہم نہیں روک سکتے، اس طرح کسی کو لکھ کے لگا دیا تو کافی ہے۔ اس ٹائم بھی میرا دماغ دیکھو کتنا چلتا سی۔ میں کہا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی شخص یہاں مزار پہ کھڑا ہو کر صاحب مزار کو گالیاں دینا شروع کر دے، ننگی پیر میل شاہ صاحب کو، تو پھر آپ یہاں یہ لکھ کے لگائیں گے کہ صاحب مزار کو ننگی گالیاں دینا منع ہے، اس پہ اکتفا کر لیں گے، اور جس کا دل کرے آ کے بابے کو پکار کے گالیاں نکالے، کہتے ہیں ایسی ہڈی پسلی توڑ دیں گے۔ میں نے کہا دیکھ لو، تمہارے نزدیک بابوں کی عزت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے ہے، جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں شرک کر کے۔ جی سورہ مریم میں لکھا ہے قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے نا، یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر زمین و آسمان کے احساسات ہوتے نا، وہ پھٹ پڑتے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ یعنی شرک اللہ کو گالی دینا ہے، تم بابوں کو گالی دینا تو برداشت نہیں کرو گے، اللہ کو لوگ گالی دے رہے ہیں تم لوگ برداشت کر رہے ہو۔ خیر وہ لاجواب ہو گئے اس معاملے میں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی حمیت اپنے بزرگوں کے لیے، اللہ رسول کے لیے کوئی حمیت